حوزہ علمیہ نجف میں شہید باقر صدر تھے نابغہ روزگار، اور اسی طرح حوزہ علمیہ قم میں شہید مطہری، اور ماشاءاللہ شہید مطہری کے بھی بہت زیادہ آثار ہیں۔ بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہید صدر کے بارے میں فرماتے ہیں مغز متفکر جی اسلام، کاش کچھ سال مزید مل ہم، جاتے، اور یہی جملے تقریباً شہید مطہری کے بارے میں بھی ہے کہ یہ خلاصہ عمر مقبول۔ تو شہید باقر صدر اور شہید مطہری کے افکار کے بارے میں آپ کیا کوئی تقابل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں جو اپنا تجربہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، باقی جو دوسرے ماہرین ہیں وہ اپنی رائے کچھ اور رکھتے ہوں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں، حتیٰ پڑھایا بھی ہے، کئی کتابیں ان کی تدریس کی ہیں، اور اسی طریقے سے جناب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، اور ابھی بھی ان کے مطالعات، ان کے افکار کے چلتے رہتے ہیں۔ ایک واضح فرق ضرور نظر آتا ہے ان بزرگواروں میں۔ ایک فرق تو ایک اشتراک تو ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ دونوں شخصیات اجتماعی اور سماجی لیول پر دین کو متعارف کرانے پر مصر ہیں، صحیح۔ یعنی دین کے فردی پہلو سے اس کو نکال کر سماجیات میں لانا، یہ دونوں بزرگواروں کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ یعنی جو کتاب کا عنوان بھی دیا الاسلام یقود الحیات۔ یقود الحیات، بالکل۔ اور اس طرح کے مثلاً آپ دیکھ لیں کہ ابھی آگے چل کے اگر بات آتی ہے تو مزید تفصیلات سے بات ہوگی اس پہ۔ دوسری خصوصیت جو مشترکہ دونوں بزرگواروں میں موجود ہے وہ یہ کہ اسلام نظام رکھتا ہے۔ شہید مطہری بھی اس کے قائل ہیں اور شہید صدر بھی اس کے قائل ہیں، لیکن ڈفرنس کہاں پہ آتا ہے؟ یہاں پر آتا ہے کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوبصورتی سے اسلام کے سماجی پہلو کو تبیین کیا، وضاحت کی، اور اسلام ایک نظام اور سسٹم ہے اس کو بیان کیا۔ لیکن نظام کون سا دینا چاہیے، خدا نے شاید یوں کہہ لیں کہ ان کی عمر کفاف نہیں کی، ممکن ہے کہ شہید مطہری مزید زندہ رہتے تو ایسے موضوعات پر گفتگو کر کے ایک سسٹم اور ایک ماڈل دینے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تو ہمارے پاس آتے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں شہید صدر نہ صرف یہ کہ اسلام کے ایک سسٹم اور نظام ہونے کے قائل تھے اور اس کو بیان کرتے تھے، بلکہ دیا ہے۔ صحیح۔ مثلا آپ دیکھیں اقتصادنا کیا ہے، وہاں پہ تبیین نہیں ہے فقط کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے، فقط تبیین نہیں کر رہے بلکہ ماڈل دے رہے ہیں کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے زندگی کا۔ اقتصاد کے میدان میں اسلامی ماڈل کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شہید مطہری شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ مجتمعاتنا بھی ایک کتاب لکھ رہے تھے، لیکن عمر نے کفاف نہ کیا اور یہ پروجیکٹ ان کا مکمل نہ ہو سکا، لیکن ان کے شاگرد جو ہیں انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا، ان کے افکار کو مد نظر رکھ کر۔ اس میں کیا ہے، یہی سوشیالوجی کی جو بحثیں ہیں، صحیح۔ کہ جو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قرآنی بنیادیں اپنی تفسیر موضوعی کے اندر ذکر کی ہیں، کہ جو اردو میں ترجمہ بھی ہو گئی ہے تفسیر موضوعی ان کی، اور موجود بھی ہے عربی زبان کے اندر، کہ وہ تفصیل سے ہمیں وہاں ملتا ہے، وہاں بھی پورا ایک سسٹم دے رہے ہیں، نظام دے رہے ہیں۔ اسی طرح مثلا البانق اللہ ربوی کے عنوان سے کتاب دے کے پورا ایک سسٹم دیا ہے۔ مثلا آیت اللہ تسخیری فرماتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے آیت اللہ تسخیری کو، کہ مجمع تقریب مصلحت کے جو ہیں وہ مذاہب کے رئیس قرار پائے تھے کافی عرصہ۔ میں ان کے درس میں خود موجود تھا، حجتیہ میں ان کا ایک عمومی پروگرام تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت اسلامی دنیا کے اندر 25 بینک جو ہیں وہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البنک اللہ ربوی کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کس لیول پر جا کر سوچتے تھے۔ یعنی ایک ایرانی استاد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شہید مطہری کے آثار پہ بھی کافی کام کیا ہے اور شہید صدر کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ شہید صدر کے افکار میں طرح نو ہے، جبکہ شہید مطہری کے افکار میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرز نو ہے، ہاں، ایک منظم انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن ابتکارات اتنے نہیں ہیں جو شہید صدر کے افکار شہید میں صدر ہیں، بالکل یہ چیز نظر آتی ہے۔ ہاں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بزرگوار مختلف زاویوں سے جو ہے مطالب بیان کر رہے ہیں۔ شہید مطہری چونکہ انقلاب کے اندر مصروف تھے اور یونیورسٹی کے اندر لیکچر دے رہے تھے، روشن فکروں سے جو ہے وہ ان کا سامنا ہو رہا تھا، مارکسزم اس وقت اوج پر یہاں پر بھی پہنچی ہوئی تھی،
تو زیادہ فرصت جو مل رہی تھی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اسلام کا دفاع تھا، کہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، جو شبہات ہو رہے ہیں، ان کا جواب دیا جائے۔ تو لہٰذا شہید مطہری کی اگر آپ کتابیں دیکھیں تو آپ کو زیادہ جوابات نظر آئیں گے۔ مثلا اصول فلسفہ و روش ریئلزم کے اوپر حاشیہ ان کا وہی جواب ہے، مارکسزم کو فلسفی بنیادوں پہ رد کیا گیا، یا مثلا جو ہے وہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ فطرت کتاب کو دیکھ لیں، وہاں پر نقد کیا جا رہا ہے مختلف مکاتب فکر کو، اسی طریقے سے مختلف اٹھا لیں۔ زیادہ چونکہ فضا یہاں پر جو ہے وہ غلط افکار اور منحرف افکار پھیلائے جا رہے تھے، تو شہید مطہری نے احساس کیا کہ یہ میدان کو پر کرنا ہے۔ عراق میں ہم دیکھتے ہیں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ حوزہ علم نجف میں موجود ہیں، اور وہاں پر انقلاب والی فضا نہیں ہے، وہاں پر اس طرح سے ہجوم موجود تھا عراق کے اندر بھی، لیکن فضا یہ نہیں تھی۔ تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا گہرائی میں جا کر سوچنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے نبوغ سے استفادہ کرتے ہوئے سسٹم بنانے شروع کر دیا۔ اور آپ اسی وجہ سے دیکھ لیں کہ جیسے انقلاب اسلامی آتا ہے تو وہاں پر دستور کی بات آتی ہے کہ ہم نے دستور لکھنا ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فوراً الاسلام یقود الحیات جو کتاب ہے اس کے پہلا رسالہ جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں جو انہوں نے دستور اور آئین لکھ کر دیا ہے وہ ایران پہنچاتے ہیں، اور سننے میں آتا ہے جو ماہرین بیان کرتے ہیں تقریباً 80 سے 90% جو شہید نے دستور لکھا تھا اس کو قبول کر کے اس کو اجرا کرنے کی طرف جو ہے وہ لایا گیا۔ اور یعنی آپ دیکھ لیں کہ شہید صدر کتنے آگے کی سوچتے تھے کہ انقلاب کے جس کے متحقق ہونے کے بارے میں کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو اپنی نوجوانی ہی کے اندر اور جوانی تک پہنچنے تک اپنے مطالعات اس لیول کے مکمل کر دیے تھے کہ جہاں کہیں بھی خلا نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر کتاب، نظام، سسٹم ہونا چاہیے، شہید صدر وہاں کتاب دے رہے ہیں۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے جو نبوغ ان کو دیا تھا وہ کم ہی ایسی تاریخ، اگر ہم کہیں کہ نہیں تھے، کم از کم تھے۔